غلاظت، گندی چیزیں، ڈائپر اور ایسی ایسی چیزیں. بلکہ ایک نمازی تو یہ بتایا کہ میں گزر رہا تھا تو ایسی گندگی اوپر سے پھینکی ہے کہ پورا کپڑا غلاظت آلود ہو گیا. تو یہ عمل کس قدر شرم پکڑ والا ہے. ایک تو گناہ ہوتا ہے نا جس پر آپ توبہ کریں تو معافی ہو جائے. کسی بندے نے کوئی غلط کام کر لیا، کوئی گناہ کر لیا، اللہ کی نافرمانی کر لی، اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے گا. لیکن دوسری جانب عمل یہ ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ جس پر صرف معافی نہیں ہوگی، اس بندے سے جس کا حق طلب ہوا ہے، اس بندے سے جس کے کپڑے گندے کیے ہیں، اس بندے سے جس کے اوپر زیادتی کی ہے، اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. اور آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے، اوپر سے پانی پھینک دیا، تھوک پھینک دیا، پچکاری مار دی، کوئی گٹکا ماوا کھا رہے تھے اور وہ اس کی پیک پھینک دی. تو یہ سارا عمل اللہ کی بارگاہ اتنے پکڑ والا ہے کہ رمضان کی راتوں میں عبادت کرنے والے عابدو، تمہاری ساری عبادت ایک طرف، میں بہت بھاری جملہ عرض کر رہا ہوں، ساری عبادت ایک طرف، کسی مسلمان کا حق دبانا ایک طرف، کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کرنا ایک طرف. کیونکہ وہ عبادت رب کی رضا کے لیے ہے اور رب کا خود اعلان ہے اگر تم کسی بندے کا حق دبا کر آؤ گے تو جب تک وہ صاحب حق معاف نہ کر دے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اب معاف کرواتے رہو. دنیا میں معافی مانگنا اتنا مشکل ہے کہ بندہ معاف کرنے کو تیار نہ ہو. آپ کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے زیادتی کر دیں ایسی، اس کے کپڑے گندے ہو جائیں، اب معافی مانگ کے دیکھیں اس سے، لیکن دنیا میں پھر بھی معاف کر دے گا. قیامت کے دن معافی کی ایک ہی صورت ہوگی، اللہ فرمائے اس کو راضی کر لو. اور راضی کیسے کرو؟ فرمایا اب وہ جتنے عمل پہ راضی ہو جائے، جتنی نیکیوں پہ راضی ہو جائے، اور جتنے گناہ تمہارے سر ڈالنے پر راضی ہو جائے، چاہے ساری زندگی کی نیکیاں گناہ